بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم نلتر سے ریلیٹڈ ویڈیو نمبر 2 لے کر آپ کے سامنے ہیں۔ یہ چند کلپس نلتر کے شروع کے ہیں۔ اس طرف تو ہم گئے نہیں تھے اس دفعہ، یہ پھر کسی ویڈیو میں دکھاؤں گا، لیکن جو آگے ہم سیدھے اسی راستے پر گئے تھے رائٹ سائڈ والے پہ، جہاں لاسٹ میں جھیلیں ہیں، ادھر کی تفصیل میں بتا رہا تھا آپ کو۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں وہاں تک پہنچنے کا جو حال ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج اس ویڈیو میں بقیہ حصہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم بھٹک بھی گئے تھے، پھر صحیح راستے پر آ گئے تھے۔ اسی جگہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم گاڑی چھوڑ کے آگے جائیں گے، پھر گاڑی میں ہی گئے۔ یہاں راستہ اس لیے بھٹک گئے تھے، آپ کے سامنے یہ برف ہے جس نے روڈ کو ڈھک دیا ہے۔ تو فی الحال 18 مئی ہے، یہ راستہ کھلا نہیں ہے، اور اس لیے راستے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو ہم بھٹک گئے تھے۔ بعد میں ہمیں واپس آنے والی کسی گاڑی نے راستہ بھی دکھا دیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ گاڑی آگے جا سکتی ہے۔ یہ وہ بیچ کا راستہ ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ گھنے جنگل کے اوپر سے یہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے کسی زمانے میں، جس نے درختوں کو ستیہ ناش کر دیا ہے، بجری چھوڑ دی ہے، سبزہ، ہریالی، جنگل سب کچھ تباہ۔ اور یہ بجری جا کے نیچے نالے تک پہنچ گئے، نالے کو بلاک کر کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ایک سرسری جھیل بن گئی۔ یہ کئی دفعہ ہوا ہوگا، اس لیے کہ کچھ جگہوں پر تو ابھی تازہ ایسا ہوا ہے، اس لیے وہاں درخت دبے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ جگہوں پر نئے چھوٹے درخت اگے ہیں۔ اور اسی کے ایک آخری پورشن میں، یہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو اتنا تباہ برباد ہوا ہے۔ 1 کلومیٹر لمبائی میں، چوڑائی کی تو حد نہیں ہے، اتنا بڑا جنگل برباد ہوا ہے۔ اور اس کے آخر میں یہ ایک بڑا پتھر بیچ میں تھا، اس کے بیچ میں جا کے ہماری گاڑی پھنس گئی، تو تقریباً آدھا گھنٹہ جدوجہد کے بعد ہم نکل گئے۔ جو ہی اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اب یہ دوبارہ صاف ستھرا جنگل والا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں ایک اور چیز نوٹ کرنے کی ہے، جو ہی ہم اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں ہم ہیں ابھی، ادھر سے پائنس یا کونیفر کا جو فارسٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہوا ہے، اور ایک اور جنگل اس کے درختوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے، اور وہ جنگل ہے برچ یا بٹولا کا۔ بٹولا، اس کی چھال یا جو کھال کہہ لیں، کور سفید رنگ کا ہوتا ہے، جو کاغذ کی طرح ہوتا ہے، کاغذ کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ اور کسی اور جگہ بھی بتایا تھا جی بھی میں، یہ درخت بہت ہائٹ پر پائے جاتے ہیں۔ مارجنل ٹری لائن یہی ہے، یعنی اس سے ہائٹ پر اور کوئی درخت لکڑی والا نہیں ہوتا۔ اور ان کے جو چھال ہے اس سے پرانے لوگ جی بھی کے گھی لپیٹ کے اس کو زمین میں دفنا کے رکھتے تھے 10 20 سال تک۔ یہ سڑتا نہیں ہے اتنی آسانی سے۔ اسی طرح اس کی یہ چھال پرانے وقتوں کے لوگ اپنی چھتوں پر لگا کے اس کے اوپر گارا لگاتے تھے، جس سے لکڑی کی چھت محفوظ رہتی تھی۔ ابھی ان درختوں پر پتے اگے نہیں ہیں، یہ کیونکہ ایور گرین پلانٹس نہیں ہیں، لہٰذا ابھی عجیب سا منظر ہے۔ لیکن گرمیوں میں جب ان کے اوپر پتے آتے ہوں گے تو کیا خوبصورت سین ہوتا ہوگا۔ ویسے بھی یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے، کلائمیکس والا پوائنٹ ہے۔ یہاں اونچے نیچے ٹیلے کہہ لیں، ٹھیکرے کہہ لیں، یا ان ایون آپ گراس لینڈز کہیں، ان کے ساتھ یہ درخت، ان کی میچنگ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اور ادھر سے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے جھیل تک، جس کا نام سترنگی ہے۔ اصل میں یہاں ایک جھیل نہیں ہے، کئی جھیلیں ہیں۔ جو پہلی جھیل ہے اس کا نام سترنگی ہے، کسی کا نام دودھ جھیل ہے، کسی کا پروت جھیل ہے، کسی کا کچھ لوکل لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نام رکھے ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے والے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ جھیل کو دیکھنے کی نیت سے ادھر آتے تو نہ آئے، کیونکہ جس کو جھیل کہا جاتا ہے وہ دیکھ کے آپ زیادہ شاید امپریس نہ ہوں۔ لیکن مناظر قدرت کے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ہر آدھا میل کے بعد ایک منظر بدلتا ہے، ایک نیا سین آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اب اسی کو دیکھ لیجئے، بیچ بیچ میں اکا دکا کونیفرس بھی ہیں، باقی سارے برچ یا بٹولا کے، یا جس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے، وہ یاد آئے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے زیادہ جنگل ہے اس میں۔ اور روڈ، ابھی تک کسی نے اس روڈ کو چھوا تک نہیں ہے، یعنی اس کی مرمت یا تھوڑی سی مینٹیننس کا ابھی شاید
ذمہ داران خیال نہیں آیا یا ان کے حساب سے ابھی سیزن شروع نہیں ہوا ہے. حالانکہ لوگوں نے آنا شروع کیا ہے. 10-12 گاڑیاں تو ہمیں ملی تھی ادھر جو واپس ہو رہی تھی. تو ایک اور بات، جولائی بیسٹ سیزن ہے ادھر آنے کا. اور اگر آپ نے ادھر آنا ہے تو صبح سویرے آ جائیں. پورا دن گزاریں تب بھی کم ہے. اب تو رہائشی کا بھی انتظام ہے. اگر آپ اپنی 4x4 گاڑی میں آئے ہیں تو یہاں ضرور رک کر 1-2 دن سال بھر کی تھکن اتار کے واپس جا سکتے ہیں آپ. تو آپ دیکھیں کیسے بدلتے مناظر ہیں، اور ادھر سے چلنا ہی ایک مزہ ہے. اور میرا اپنا بس چلتا اور میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں گاڑی کو اسی جگہ کھڑی کرتا جہاں ہم کل کھڑی کر چکے تھے، یا صبح کھڑی کر کے ادھر آنے کا پروگرام بنا رہے. وہاں سے ادھر پیدل ہی آؤ تو بڑا مزہ ہے. لیکن ظاہر ہے گاڑی میں آنے والے لوگ پیدل زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں. پیدل جتنا آئیں گے تو اتنا آرام سے آپ چلیں گے. تھوڑا شروع میں مشکل ہوگا، سانس پھولے گا. ہائٹ ہے زیادہ، تقریباً یہ 12,000 فٹ کے آس پاس تو ہوگی ہائٹ. تو اس سے پریشان نہیں ہونا ہے. تھوڑی دیر میں آپ ایکلیمیٹائز ہو جائیں گے، پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو جتنا سلولی آپ چلیں گے ان مناظر کو اپنے ذہن میں نقش کرتے جائیں گے. گاڑی میں بیٹھ کر سفر تو جلدی طے ہو جاتا ہے، لیکن یہ مناظر آپ کے ذہن میں تا دیر نہیں رہتے. اسی لیے یہ جو ویڈیو بنانے کا میں نے کریز پالا ہے، وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. ہر جگہ گاڑی میں تیزی سے گئے، واپس آئے، اور چند دن میں ہی بھول جاتے تھے یار وہ جگہ کیسی تھی. اب میرے پاس ریکارڈ ہے، تو جب بھی میں بور ہوتا ہوں تو اسی کو اٹھا کے دیکھتا ہوں، ریفریش کرتا ہوں اپنے دماغ کو. تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو پیدل اگر آپ کے ساتھی مل جاتے ہیں تو ٹریکنگ کر کے آئیں، بہت مزہ آئے گا. ہم سترنگی لیک کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. یہ آگے آپ کو ایک نظر آئی بلڈنگ، یہ غالباً کوئی ہوٹل ہے ہائی فائی ٹائپ کا. نیچے بھی دیسی ٹائپ کے بھی ہوٹلز ہیں. کیمپنگ سائٹس ہیں ایک سے بڑھ کر ایک. بڑے خوبصورت ٹیلوں کے اوپر سمجھو پوڑیاں بنی ہوئی ہیں، ادھر جا کے آپ ٹینٹ لگا کے بیٹھ سکتے ہیں. شاید اس کیمپنگ کے پیسے لیتے ہوں گے، لیکن مجھے زیادہ نہیں پتہ. تو جھیل کے ہم بہت قریب پہنچے ہیں. یہاں یہ اصل میں اس سفر کا کلائمیکس پوائنٹ یہ ہے، لیکن ہم اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وہاں تک کے بھی مناظر دکھاؤں گا. پہلے سترنگی جھیل جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بہت قریب ہم آ گئے ہیں. یہ لو جی، یہ سترنگی جھیل ہے. اس کا پانی اتنا صاف ستھرا ہے کہ آپ کو جھیل ہے یا سبزہ ہے وہ محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثلاً دیکھیں، چھوٹا سا تالاب لگتا ہے دیکھنے میں، ابھی پانی بہت کم ہے، یہ بھر جائے گی، اوپر تک آئے گا پانی. لیکن اتنا صاف شفاف پانی ہے کہ آسمان کا، سراؤنڈنگ کا، سب کا عکس اس لیک کے اندر ہے، جس کی وجہ سے اس کی تصویر لینا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جو بھی ادھر پہنچتا ہے بے ساختہ ناچنے لگتا ہے. تو ہمارے ساتھی بھی ناچ رہے تھے. ابھی آپ دیکھیں نا، اس میں درخت، سبزہ، سب کچھ الٹا بھی نظر آتا ہے، سیدھا بھی نظر آتا ہے. یہ ریفلیکس ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کتنا صاف ستھرا ہے. کیونکہ ہم بہت لیٹ پہنچ گئے تھے ادھر، اس لیے زیادہ وقت نہیں گزارا، صرف 5 منٹ. یہ دیکھیں نیچے جو دیسی ٹائپ کے ہوٹل ہیں، اوپر بڑا وہ ہائی فائی ٹائپ کا ہوٹل ہے. یہاں تھوڑا وقت گزارنے کے بعد ہم اسی کے راستے سے لیفٹ سائڈ سے آگے بڑھ گئے. تو اس بیچ میں ایک ٹیلا ہے، پتھریلا ٹیلا، اس کے بیک سائڈ پر ادھر بھی رہائش کا بھی انتظام ہے وہاں. لیکن ابھی تک کوئی ادھر آیا نہیں ہے جو ہوٹلنگ کرتے ہیں وہ حضرات، اس لیے ویرانی ہے. اور ہمارے ساتھ تو ایک بڑا اور مسئلہ ہوا. یہ جو پانی نظر آتا ہے، یہ برف کے پگھلنے والا پانی ہے. یہ ٹیمپریری ہے. یہ ٹیلا ہے جس کے تھرو بھی آپ ادھر آ سکتے ہیں نیچے سترنگی جھیل سے. ہم روڈ سائڈ سے آئے تھے، اور ادھر ایولانچ یا پانی ابھی بھی، ایولانچ یہ برف پانی تودا ابھی بھی راستے کو اپنے نیچے دبا کے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے. اور ہمیں اس برف کے اوپر سے چلنا پڑتا ہے. پیدل جا رہا ہوں میں. تو میں ایسے 2 پورشنز کراس کر کے آپ کو اگلی جھیل تک لے جاؤں گا. اس جھیل کا نام تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہاں کوئی تھا نہیں جس سے ہم نام پوچھ سکتے. تو یہاں ایک ہمارے ساتھ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹریجڈی ہوئی. کوئی 6-7 کلو کا ہم نے تربوز لیا تھا، یہ سوچ کر کہ برف کے اوپر تھوڑی دیر رکھ کے ٹھنڈا ٹھار کر کے کھائیں گے. تو وہ کل سے گاڑی میں پڑا ہوا تھا. وہ گاڑی کی جولٹنگ، حالانکہ بہت آرامدہ سی گاڑی ہے، اس کے باوجود یہ ایسے آنا پڑتا ہے چل کے. گاڑی ہم نے ادھر کھڑی کی ہے، اس سے بھی بہت پیچھے سترنگی لیک ہے، اور یہاں سے آپ برف کے اوپر چل کے آتے ہیں. میں بھی اسی طرح آیا تھا. تو ادھر آگے جب وہ تربوز ہم نے کھولا تو اندر تو کچھ بھی نہیں تھا. لال ضرور تھا، لیکن وہ پانی کی شکل اختیار کر چکا تھا.
لال ہے، مال ہے، لیکن ناقابل استعمال ہے. پھر ہمیں پھینکنا پڑا اور ہمارے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا. تو بہرحال ایسا کریں کہ ایسی چیزیں نہ لے کر آئیں. یہاں دیکھیں گرمیوں جب فل آئیں گی، جب ان درختوں کے اوپر پتے آئیں گے تو کیسا منظر ہوتا ہوگا. یہ برف، یہ تربوز دیکھیں میں ٹیڑھا ٹیڑھا ہو رہا ہوں، اتنا ہیوی تھا، پورا خراب ہو گیا تھا. بہرحال ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس ایولانچ کے اوپر سے گزر کر. مجھے برف پر چلنے کی پریکٹس ہے بچپن سے، اس لیے مجھے کوئی خاص نہ فرق پڑتا نہ ڈر لگتا، تو میں تو آرام سے چل سکتا ہوں. سلپری شوز ہوں تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز آپ آرام سے چل سکتے ہیں. راستہ گاڑی کے لیے تو بند ہے، پیدل آدمی جا سکتا ہے آگے. اس سے آگے دوسری جھیل ہے، یہ اس کا کچھ منظر نظر آتا ہے، میں آپ کو بعد میں اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا. اس جھیل کے کنارے بھی رہائشی انتظامات ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ادھر آیا نہیں ہے، لہٰذا ابھی یہ ویران پڑی ہوئی ہے. اس میں بھی فی الحال پانی کم ہے. کہتے ہیں اس سے آگے 5 جھیلیں اور ہیں، کیونکہ ہم بہت لیٹ پہنچے تھے، تقریباً 5 بج رہے تھے جب ادھر پہنچے تھے. اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم ان جھیلوں کو بھی ڈسکور کرتے یا وہاں تک بھی ہم جاتے. اس کا پانی بھی صاف شفاف ہے. البتہ ابھی یہ جھیل بھی بہت چھوٹی ہو گئی ہے، پانی نہیں بھرا ہے اس میں. اوپر جتنی برف ہے آہستہ آہستہ پگھل کے آئے گی، اس میں بھر جائے گی، پھر جھیل بنے گی. اس جھیل میں بوٹنگ کا بھی انتظام ہے. اس کا اندازہ اس طرح سے لگا کہ ہم نے ادھر 2-3 بوٹس الٹی پڑی دیکھی، جن کے مالکان آخر میں جاتے ہوئے الٹ کے چلے گئے ہوں گے. ابھی آ کے اس کو تھوڑا سا ٹینٹنگ پینٹنگ کر کے جب لوگ آنے لگیں گے تو پھر پانی میں اتاریں گے. یہاں ہم نے کوئی آدھا گھنٹہ گزارا، پھر واپسی لازمی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم نے یہاں سے گلگت پہنچنا ہے. اور ہم نے بیچ بیچ میں تھوڑے سے اسٹنٹس کرنے کی کوشش کی. آپ ایسی کوششیں نہیں کریں، خدا نہ خواستہ اگر پیر سلپ ہو گیا معمولی بھی تو پھر جان بھی جا سکتی ہے، کم سے کم ہڈیاں تو ضرور ٹوٹیں گی 2-4. تو ہم واپس ہو رہے ہیں اور واپسی کا سفر ایک دفعہ پھر ہے. یہاں میں دکھاؤں گا کچھ یونیک چیزیں یہاں سے تھوڑا سا آگے، جو آپ کو ضرور اٹریکٹ کریں گی اپنی طرف. سترنگی جھیل کے دوسری طرف کا یہ احاطہ ہے اور ہم بڑے آرام سے واپس آ رہے ہیں. واپسی کی میں زیادہ تفصیل نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ جس راستے سے آئے تھے میں نے موسٹلی اس کو ویڈیو میں کیپچر کیا تھا. جو بچے کچھ جن کو میں کیپچر نہیں کر سکا تھا، انہی پورشنز کو میں واپسی پہ کیپچر کر کے آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ کیمپنگ سائٹس ہیں سارے. ان ٹیلوں کے اوپر کیمپ لگائے جاتے ہیں. ہر ٹیلے تک پہنچنے کے لیے الگ زمین کو کھود کر پوڑیاں یا سیڑھیاں بنائی گئی ہیں. ٹاپ پہ ہونے کی وجہ سے اگر بارش ہوتی، بارش تو یہاں معمول ہے، بہت جلدی بارش ہو جاتی ہے، تو کیمپ کے اندر پانی نہیں آ سکتا ہے. ورنہ جو نشیبی جگہ ہیں وہاں کیمپ لگائیں گے تو ادھر بارش ہونے کی صورت میں پانی اندر داخل ہو سکتا ہے، جو کہ انوائنگ ہو سکتا ہے. تو آپ چاہیں تو اگر آپ کو سردی سے ڈر نہیں لگتا ہے تو آپ کیمپ میں رہیں، ادروائز آپ سردی کے لیے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں یا برداشت کرنے میں کم صلاحیت ہے تو پھر آپ ہوٹل کا کمرہ لے لیں، بہتر یہ ہے. اور اسی طرح فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ ضرور ہوٹل کا کمرہ لیں. ہماری واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ایک اور پورشن دکھاؤں گا. یہ دیکھیے، یہاں لوگ گرمیوں میں اپنے مویشی رکھتے ہیں. مویشی رکھنے کے لیے جو بھی افراد آئیں گے وہ اپنی رہائش کا بھی انتظام کریں گے. یہ ہاتھ سے بنے ہوئے ٹیمپریری سمجھو گھر ہیں جو 2-3 مہینوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آگے انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے یہ والی. اور اب اس کے پیچھے میں لے جاؤں گا آپ کو. یہاں بھیڑ بکریاں رکھی جائیں گی. بھیڑ بکریوں کی خاص پہچان یہ ہے باڑے کی کہ ان کے آدھے حصے پر چھت ہوتی ہے، آدھا حصہ اوپن ہوتا ہے. گرمیوں میں بھیڑ بکریاں عموماً ایسے اوپن جگہ کو پسند کرتی ہیں، لیکن جب بارش ہو جائے تو پھر وہ چھت والے پورشن کے نیچے جا کر اپنی پناہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ اسی چھت والے پورشن کے نیچے نمک کے بڑے بڑے ڈھلے بھی رکھ دیے جاتے ہیں جن کو وہ چاٹتے ہیں. اوپن جگہ پہ رکھیں گے تو وہ پھر یہ مشکل ہوگا. یہ بکریوں کے بچے اور گائے کے بچوں وغیرہ کے لیے چھوٹے سے فلی کورڈ باڑے بنائے گئے ہیں جن کو الگ رکھا جاتا ہے تاکہ دودھ نکالا جا سکے.
چھت میں جو لکڑی استعمال ہوئی ہے وہ جو نیپر کی ہے، یہ سڑنے میں بڑی ریزسٹنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ ٹیڑھی بھی نہیں ہوتی ہے اور گلتی سڑتی بہت سلو ہے. اور اسی طرح ایک اور بہت ہی خوبصورت کاٹیج سا ہے، ادھر تک میں آپ کو لے جاؤں گا، اسی احاطے میں موجود ہے. تو یہ میرے موبائل میں ایک موبائل تو سمجھے آپ، میرے پاس جو اوپو A19 ہے پرو، اس میں یہ ایک صلاحیت کہہ سکتے ہیں یا ایک ایپ ہے ڈیول کیمرہ، جو بیک وقت 2 فریمز دکھا سکتا ہے، ایک فرنٹ کیمرہ ایک بیک. اس سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو ان گھروں کے اوپر دیکھیں، یہ ٹیمپریری جو رہائش گاہ ہیں، ان کی چھتوں کے اوپر پھول کھلے ہیں. یعنی یہ مکان اپنے مکین کے لیے پھول کھلا کر سر پہ سجا کر منتظر ہے کہ کب میرا مکین آ کر مجھے آباد کرے گا. وہ جو خوبصورت ترین جو کٹیا ہے وہ میں ابھی نہیں دکھاؤں گا، لاسٹ میں دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کا ٹیسٹ تا دیر ذہن میں رکھے. یہ وہ سیڑھیاں ہیں ٹیلوں کے اوپر جن کے تھرو آپ چڑھتے ہیں. ویسے بھی ٹیلوں پر چڑھ سکتے ہیں، بس ایک انسان نے اپنی تخلیق ادھر آزمانے کی کوشش کی ہے. ان ٹیلوں کے ٹاپ پر کیمپنگ سائٹس ہیں اور یہاں تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں تاکہ اگر کوئی حضرات، ٹورسٹ حضرات ٹاپ پر جا کر کیمپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ ادھر تک بآسانی پہنچ سکیں. یہ وہی برچ کے درخت ہیں، ان کی جڑوں کی گرپ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہیں. یہ سینکڑوں سال پرانے ہیں، لیکن ابھی موسم اور اس کی مشکلات نے ان کے اوپر بھی بڑے مضر اثرات چھوڑے ہیں. ابھی آپ کو یہ سوکھے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سوکھے ہوئے نہیں ہیں. دراصل جون میں ان میں پتے آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں یہ بالکل آم کے درختوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اگرچہ ان کے اوپر کوئی ہیوی پھل نہیں لگتا، لیکن پتے بڑے گھنے پتے اگتے ہیں، اس لیے بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. ہمارا سفر واپسی والا جاری ہے. تھوڑے سے پورشن کو میں دکھا رہا ہوں. یہ وہ مناظر تھے جو ہم جاتے ہوئے شاید آپ کو پورا نہیں دکھا سکے تھے، اس لیے میں نے ان کو دوبارہ فلمایا ہے. اور اس ویڈیو کے لاسٹ کا جو سین ہے وہ آپ ضرور دیکھیں، اور انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اس سے مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ دیکھنے کے لائق وہی چیزیں ہیں جو اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہوں گی. اور مجھے ساتھ میں یہ بھی امید ہے کہ آپ یہاں تک آنے کی پلاننگ ضرور کریں گے. البتہ جو میں نے آپ سے کہا، آپ ایک نائٹ سٹے کے پروگرام سے یہاں پر آئیں، جون کے بعد آئیں، 4x4 گاڑی میں آئیں اور اپنی گاڑی لے کر آئیں تو بہتر. آرام سے گاڑی چلائیں. راستہ ڈینجرس نہیں ہے، البتہ رف اینڈ ٹف ضرور ہے. رف سے ہے اس لیے جمپنگ ہوتی ہے، جالٹنگ ہوتی ہے. تو آرام دہ گاڑی میں آئیں گے تو تھکیں گے نہیں، ورنہ تھکن کا احساس زیادہ ہو جائے گا. اور ہم اب اس تباہ حال جنگل کے پورشن کے پاس پہنچ چکے ہیں جس سے آگے لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچائی ہے. ادروائز جس جگہ تک ہم ابھی پہنچے ہیں یہ صاف ستھرا ہے. یہ ہے وہ آئیڈیل ہاؤس جس کو کس طرح سے بلڈ کیا گیا تھا. آپ دیکھیں، اور اس کی چھت پر جو تھوڑی بہت مٹی بچی ہے اس کے اوپر کیا پھول کھلے. اتنا خوبصورت لگا مجھے یہ منظر کہ میرا تو جی چاہتا کہ میں اندر جا کے لیٹ جاؤں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم رکتے. یہ سارے آپ کہہ سکتے ہیں چرواہوں کی پناہ گاہ ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اس کے بعد پھر کسی ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.